سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صاحب الاولاد دار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بھی میرا امتی محبت سے پیار سے جھوم کر مجھ پر درود و سلام پڑھے گا شفیع یوم القیامہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. جو بھی بندہ چاہتا ہے کہ روز محشر اللہ رب العزت کے پیارے لاجوال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں وہ جھوم جھوم کر اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کے نذرانے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. انجوان دے حالتے اللہ دے گجرے بنا لو انجوان دے حالتے اللہ دے گجرے بنا لو ذکر رسول پاک دی محفل سجا لو ذکر رسول پاک دی محفل سجا لو ذکر رسول پاک دی محفل سجا لو. راہیا مدینے دیا مدینے نو جان دیا راہیا مدینے دیا نہایت ہی واجب احترام بزرگوں دوستوں آتی ساتھیوں ایک مرتبہ پھر رب کائنات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی رحمت سے کرم سے عزت سے حکم سے توفیق بخشی ہم سب نے مل کر نماز مغرب ادا کی اور پھر اس روحانی عرفانی وجدانی محفل میں ہم سب کی یہ خوش بختی ہے کہ ہم حاضر ہیں اور خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ثقاءاللہ رضوی صاحب وہ بھی ہمارے ہاں تشریف ہیں تشریف فرما ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں زیادہ وقت لوں انشاءاللہ آپ میرا بیان سنتے رہتے ہیں سنتے رہیں گے. آج کی جماعت مبارک پر میں نے چند باتیں نصیب کی. ہماری یہ خوشقسمتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی شاعری کو اتنی زیادہ یہ شہرت کیسے حاصل ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف درود و سلام پڑھنا شروع کیا تھا اس کی برکت سے مجھے یہ شہرت حاصل ہوئی ہے. اور بہت سے محدثین مفسرین اور شارحین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ایک ایسا کام ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر تھے اس لیے کہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ
اے ایمان والو تم نماز پڑھو اور زکات ادا کرو۔ اسی طرح رب کائنات فرماتے ہیں ایمان والو جو صاحب استطاعت ہو وہ حج کرو، حج اور عمرہ کرو تو تم ایمان والے، روزے رکھو تو تم ایمان والے، نمازیں پڑھو تو تم ایمان والے۔ لیکن جب محبوب مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو رب کائنات یہ نہیں فرماتے کہ ایمان والو تم درود و سلام پڑھو، بلکہ رب کائنات فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے محبوب مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایمان والو تم بھی محبوب مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھو۔ باقی ساری عبادات کا ذکر آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم نمازیں کرو، تم روزے رکھو، تم حج کرو، زکاتیں ادا کرو، لیکن جب محبوب مصطفیٰ پر درود و سلام کی باری آتی ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے محبوب مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم بہت سے محدثین مفسرین جو سبح للہ ما فی السماوات والارض کی تفسیر میں فرماتے ہیں آسمان کے اندر جتنے بھی فرشتے ہیں وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری محبوب مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتی ہیں۔ اس لیے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، ایمان والے کا بھی یقین ہے کہ توفیق اسے ملتی ہے، جس کی نماز قبول ہوتی ہے وہی مسجد میں آتا ہے۔ آج جمعہ المبارک پر بھی میں نے چند باتیں عرض کی کہ ہم دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، کوئی بھی مذہب والا، چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اس دنیا میں، میری کامیابی کا مرادی مجھے مل جائے۔ لیکن رب کائنات فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، حی علی الصلاۃ، فلاح پانے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم محبوب مصطفیٰ سے محبت کریں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، جس طرح زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے اس طرح ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے زندگی اس طرح نہیں گزاری جس طرح اسلام چاہتا ہے، جس طرح رب کائنات چاہتے ہیں، جس طرح محبوب مصطفیٰ چاہتے ہیں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو بات ہے، پہلے جو تقریر ہے، پہلا جو خطاب ہے، وہ اگر آپ سنیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں 40 سال میں تم نہ رہا ہوں، کیا میری زبان سے تم نے کوئی جھوٹ سنا ہے؟ سب لوگوں نے ایک زبان کو کہا آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں۔ ہم نے 40 سال جھوٹ تو کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کوئی بھی عیب آپ نے دیکھا نہیں۔ آج کون ہے ہم میں سے صبح سے لے کر شام تک کتنے ہم جھوٹ بولتے ہیں، کتنے بار ہم دنیا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے جاتے ہیں، کتنے دن میں سوچتے ہیں، دل میں یہ خیال پیدا کرتے ہیں ہم کامیاب ہونے کے لیے دھوکہ فریب کیا کیا نہیں ہم سوچتے، لیکن پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی حاصل ہو تو جو رستہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے اس راستے پر عمل کرنا ہوگا۔ سرکار مدینہ سے محبت ٹوٹ کر کے کرنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ سارے صحابہ پوچھتے ہیں اے عثمان غنی کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے وضو ہمارے سامنے کیا، ابھی لیٹ کے مسکرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ وضو فرما کر اس جگہ پر لیٹے تھے، آج ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ، صحابہ موجود ہیں، اپنی سواری کو گودارے میں چکر لگوا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہو گیا، آپ ایک ہی سواری کو گھما رہے ہیں؟ فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا، محبوب مصطفیٰ کو دیکھا تھا میں نے اس جگہ پہ اپنی سواری کو اس طرح دائرے میں چکر لگوا رہے ہیں، آج ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرات محترم ایک اور صحابی
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق آستان ختم نبوت زندہ باد آستان ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، قافلہ ساتھ ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مسئلے کو پتھر کے ساتھ مارا، زخمی ہو گیا، خون نکلنے لگا. صحابہ کرام نے کہا کیا دیکھ نہیں رہے تھے، کیا نظر نہیں آ رہا تھا؟ کہا مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے میں نے دیکھا جان بوجھ کر اس پتھر سے آپ نے مردے کو مارا ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا محبوب مصطفیٰ گزر رہے تھے، اس پتھر نے محبوب مصطفیٰ کے گھٹنوں کا بوسہ لیا تھا، میں آج ان کی عطا کو عطا کر رہا ہوں. ایک اور صحابی چھوٹے قد کے ہیں، جا رہے ہیں تو اپنی پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑے ہو کر اونچا ہو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا تھا وہ دو ہاں کے چہرے والے واللیل زلفوں والے گزر رہے تھے تو اس جنگ نے آپ کی زلفوں کا بوسہ لیا تھا، آج میں ان کی عطا کو عطا کر رہا ہوں. حضرات محترم رب کائنات فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. آج ہم گھروں میں بیٹھ کے سوچتے ہیں ہمارے پاس اتنی بینک بیلنس ہو جائے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم گھروں میں بیٹھ کے سوچتے ہیں ہم یورپ میں چلے جائیں گے، ہمارے بچے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اہل سنت. تو حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مال دولت آ جائے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے بچے یورپ چلے جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کامیابی اس کا نام نہیں، کامیابی اس کا نام ہے کہ ہم سارے کام کاج چھوڑ کے جو رب کائنات نے حکم دیا ہے ہم اس کے احکامات پر عمل کریں گے. ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری قبر بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. دنیا کے لیے جس طرح ہم سب دو کرتے ہیں، ہر لمحہ ہر پل کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں دین کے ساتھ بھی آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی طرف دیکھو تو جو اپنے سے نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کی طرف دیکھا کرو. جب بھی دنیا میں کوئی کامیابی کامرانی کا خیال آئے تو جو ان سے غریب ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں، ان کی طرف نظر کر کے دیکھا کرو. لیکن جب دین کی باری آئے تو جو متقی پرہیزگار ہیں ان کی طرف دیکھا کرو. جیسے شاہ صاحب ماشاءاللہ جمعہ پڑھاتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں ان کی کاپی کرنی چاہیے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، یہ جمعہ پڑھتے ہیں ہمیں بھی جمعہ پڑھنا چاہیے، یہ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، یہ قرآن حدیث بیان کرتے ہیں ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے یہ مجھے الفاظ جتنے بھی میں نے بیان کیے ہیں اگر ان میں کوئی غلطی گزاری ہو رہی ہو تو میں رب کائنات کی عبادت سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی عطا فرمائے. جیسا کہ آپ نے دوسری پڑھا لاکھوں کی تعداد میں دیکھے ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے، بے شمار لوگ دوسری پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں، عزت ماں مائیں بہنیں بیٹیاں وہ سن رہی ہے، وہ دوسری پر جا اپنے بچوں کے ہاتھ بھیجتے ہیں. باقی دنیا میں بے شمار لوگ ہیں وہ دوسری پڑھ کے بھیجتے ہیں. دوسری پڑھنے والوں کے بے شمار فضائل ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں کروں گا. بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب بھی جمعرات آئے، جمعہ آئے، تسبیح لے کر ہزاروں کی تعداد میں آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام پڑھیں گے تو اس سے ہمارے دنیا میں بھی جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان کے دل بھی روشن اور منور ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر بھی رونقیں آ جاتی ہیں اور ان کی قبر بھی انشاءاللہ روشن اور منور رہے گی، آخرت کی کامیابی رہے گی. آمین.